السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ مخارج الحروف کے جاننے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق اور انہیں پہچاننے کے ساتھ ساتھ صفات الحروف کا پہچاننا بھی ضروری ہے، اور صفات الحروف کی بحث انسانی جسم کے اندر جس طرح دماغ اور عقل کا کردار ہے، اسی طرح قواعد ضروریہ میں سے صفات الحروف کا بھی اس قدر علم تجوید کے اصول و ضوابط کے اندر اس کا کردار ہے۔ تو مخارج الحروف کے ساتھ ساتھ صفات الحروف کا بھی پہچاننا ضروری ہے۔ تو جس طرح مخارج الحروف یعنی ایک ایک حرف کا الگ الگ جدا جدا مخرج ہوتا ہے، تو اسی طرح تمام حروف ہجا کی صفات بھی مختلف اور جدا جدا ہیں۔ تو صفات کے حوالہ سے لمبی تفصیل میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر بڑی اہم چیز کہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے اوصاف اور ان کی مابین فرق بما مشق، یعنی حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے، تا اور طوا کے اندر کیا فرق ہے، علی ھذا القیاس۔ تو اسی طرح آج کی بحث کے اندر، آج کے سبق اور درس کے اندر صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام کے اندر ایک ہم نے صفت غنہ پڑھی ہے، اور نون اور میم کے اندر اس کا ذکر، اور نون اور میم کو حروف اون کہا جاتا ہے، تو وہ مختصراً میں نے وہاں ذکر کی ہے۔ تو غنہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے تجوید کے اصول و ضوابط میں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ غنہ کے حوالہ سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ احباب تک ذکر کی جائیں اور آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کی کتنی قسمیں ہیں، غنہ کے کتنے درجات ہیں، اس حوالہ سے پہلے ہم بات کریں گے، اور آخر کے اندر کچھ تجوید کے اصول و ضوابط میں سے تفخیم اور ترکیب کے قواعد ہیں، وہ بھی آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ غنہ بمانہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز کو لے جانا غنہ کہلاتا ہے۔ تو غنہ کی دو قسمیں ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ غنہ آنی کو غنہ اصلی اور غنہ ذاتی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ غنہ نون اور میم میں ہر حال میں پایا جاتا ہے، اور غنہ آنی ذاتی یا اصلی یہ غنہ بغیر قصد کے کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس غنے کو میم اور نون کے ادا کرتے وقت بغیر ارادتاً یعنی بغیر قصداً یہ غنہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غنہ نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، اور اس کے بغیر میم اور نون کا ادا کرنا ہی مشکل اور محال ہے، بلکہ میم اور نون ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ غنہ نون اور میم کو ادا کرتے وقت آن واحد میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ بغیر قصد کے ہی یک بارگی یہ غنہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس غنہ کو غنہ اصلی، آنی، ذاتی کہتے ہیں۔ نمبر دو، دوسری قسم غنہ کی غنہ زمانی، اور اس کا دوسرا نام غنہ فرعی، یعنی جو ارادتاً قصداً کیا جائے،
یہ غنہ نون اور میم مشدد میں ہوتا ہے، اور جب نون اور میم اخفاء کی حالت میں ہو، اور جب نون اور میم ادغام ناقص کی حالت میں ہو تو اس وقت یہ غنہ فرعی غنہ زمانی پایا جاتا ہے۔ غنہ زمانی سے مراد یہ ہے یعنی وہ غنہ جس کی آواز تھوڑی دیر زمانہ بھر ناک میں جاری رہے اور قصدن کیا جائے، یہ غنہ زمانی کہلاتا ہے، اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر تقریباً غنہ زمانی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب نون اور میم کے بعد کوئی یعنی نون اور میم مشدد ہوں، یا اخفاء کی حالت ہو، یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، تو اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، یہ غنہ زمانی کہلاتا ہے۔ پھر آگے غنہ زمانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض دفعہ یہ غنہ ہوتا ہے لیکن اس کو غنہ مظہرہ یعنی اس غنہ کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ غنہ نون اور میم مشدد کی صورت میں اس کی آواز ظاہر ہوتی ہے، اور اس وقت یہ غنہ اپنے مخرج سے جم کر اور ٹھہراؤ سے ہی ادا ہوتا ہے، یعنی زبان نون اور میم کے مخرج سے جم کر لگتی ہے، اور اس غنہ سے نون اور میم کی ذات کا پھر اظہار ہوتا ہے کہ نون اور میم کی آواز جیسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر مخرج سے اس کا ایک گہرا اور قوی تعلق باقی رہتا ہے، یعنی ہمیشہ نون کی جو اصلی حالت ہے یا میم کی اصلی حالت باقی رہتی ہے۔ غنہ زمانی کی دوسری قسم غنہ مخفہ، یہ غنہ کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، اور جب غنہ ادا کرتے ہیں زبان مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر لگتی ہے، یعنی اس غنہ میں نون اور میم کی ذات چھپ جاتی ہے کہ مخرج سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، یعنی اخفاء کی صورت میں، جیسے انت، اب یہاں نون واضح نہیں ہے اور جو نون کی ذاتی صفت ہے اس کا اظہار نہیں کیا گیا، تو اس لیے اس غنہ کو غنہ مخفہ کہا جاتا ہے۔ تو آخر کے اندر علماء مجودین نے غنہ کے مختلف درجات ذکر کیے ہیں، تقریباً 5 درجے ہیں غنہ کے۔ نمبر ایک، جب نون اور میم مشدد ہو اس وقت غنہ یہ سب سے پہلا درجہ ہے، ما، انا۔ نمبر دو، جب نون اور میم کا ادغام ہو، ادغام ناقص، لن یجعل۔ نمبر تین، جب نون اور میم کا اخفاء ہو، جیسے علیم بد۔ اور نمبر چار، جب نون اور میم میں اظہار ہو، یعنی بغیر ادغام کے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے من آذینا۔ نمبر 5، جب نون اور میم دونوں ہی متحرک ہوں، جیسے نعبدو کے اندر نون متحرک ہے، وما منع کے اندر میم متحرک ہے۔ تو یہ جو ہے نا 5 مختلف درجے ہیں غنہ کے۔ تو اس کے بعد جو اہم ترین یعنی تجوید کے اصول و ضوابط میں سے بحث ہے تفخیم اور ترقیق کی، اس حوالہ سے میں چند ایک باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ حروف ہجا میں سے، حروف تہجیہ میں سے 29 حروف میں سے صرف 3 ایسے حروف ہیں جس کے اندر تفخیم اور ترقیق کے قواعد جاری ہوتے ہیں۔ حروف ہجا میں سے، حروف تہجیہ میں سے 3 ایسے حرف ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 3 حروف کون کون سے ہیں، اور پھر کس کس حالت میں ان کو پر پڑھا جاتا ہے، اور کون کون سی صورتوں کے اندر ان کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حروف تہجیہ میں سے 3 حرف ہیں، الف، لام اور را۔ یہ 3 حروف کبھی ان کو پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1، الف کے پر
اور باریک ہونے کا انحصار ما قبل پر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ما قبل پر ہو تو الف بھی پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر ما قبل باریک ہو تو الف بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قالو مال، اب پہلی صورت کے اندر دیکھیں، پہلی مثال کے اندر قالو الف کو پر پڑھا گیا ہے، اور دوسری صورت کے اندر الف کو باریک پڑھا گیا ہے۔ تو الف بھی اس کے اندر بھی تفخیم اور ترقیق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو الف کے پر اور باریک ہونے کا انحصار ما قبل پر ہے۔ اگر ما قبل پر ہو تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اگر ما قبل باریک ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، لام۔ لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ یا اللہم کے لام کے۔ ہاں، لفظ اللہ یا اللہم کا لام بعض صورتوں کے اندر پر بھی پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام کو پر پڑھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ما قبل زبر یا پیش ہو، جیسے اللہ، اللہم۔ ہاں، اگر ما قبل زیر ہو تو پھر لفظ اللہ اور لفظ اللہم کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے للہ، باللہ وغیرہ۔ تو تفخیم اور ترقیق کے قواعد میں سے تیسرا حروف تہجیہ میں سے جو حرف ہے را ہے۔ را کے اندر تفخیم اور ترقیق کے قواعد جاری ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بحث ہے۔ تو سب سے پہلے را مختلف جو ہے نا اس کے درجات ہیں۔ را کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ را متحرکہ ہوتی ہے، را ساکینہ ہوتی ہے، اور را موقوفہ ہوتی ہے یعنی جس را پر وقف کیا جائے۔ را مرامہ ہوتی ہے یعنی جس پر وقف بالروم کیا جائے۔ را ممالہ ہوتی ہے جس میں امالہ کیا گیا ہو۔ را مشددہ ہوتی ہے کہ جو مشدد ہو۔ تو را کی 6 صورتیں ہیں: را متحرکہ، را ساکینہ، را موقوفہ، را مرامہ، را ممالہ، را مشددہ۔ نمبر 1، را متحرکہ۔ متحرک ہونے کی صورت میں را پر زبر یا پیش ہو را کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر را متحرک پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے نصرہ، ینصرو، شریبہ۔ یہ تینوں مثالیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ تو را کی دوسری صورت ہے را ساکینہ۔ را ساکینہ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، را ساکینہ کا ما قبل اگر مفتوح یا مضموم ہو تو را پر پڑھی جائے گی، فذرہم، انظر۔ نمبر 2، را ساکینہ سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو باوجود کسرہ کے را پر پڑھی جائے گی، جیسے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نمبر 3، را ساکینہ سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو باوجود کسرہ کے را پر پڑھی جائے گی، جیسے رب ارحمہما، رب ارحمہما۔ نمبر 4، را ساکینہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو را پر پڑھی جائے گی۔ اسی کلمہ کے اندر اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں را ساکینہ کی صورت میں جس کے اندر را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3، را موقوفہ۔ را موقوفہ کی 3 صورتیں ہیں، یعنی تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے۔ نمبر 1، را موقوفہ
اگر ماقبل فتح یا ضمہ ہو تو پر، اگر را موقوفہ ماقبل کسرہ ہو تو بریک پڑی جائے گی، جیسے قرطواس۔ نمبر 2، را موقوفہ ماقبل اگر یا ساکنہ ہو تو ہر حال میں را بریک پڑی جاتی ہے، جیسے قدیر۔ نمبر 3، را موقوفہ کا ماقبل بھی ساکن ہو اور اس کا ماقبل مفتوح یا مضموم ہو تو را پر پڑی جائے گی، اگر مکسور ہو تو را پھر باریک پڑی جائے گی۔ تو را کی چوتھی صورت ہے را مرامہ، یعنی جس پر وقف بالروم کیا گیا ہو وہ را اپنی حرکت کے موافق پڑی جائے گی، یعنی پیش کی صورت میں پر پڑی جائے گی، جیسے شکور۔ زیر کی صورت میں مکسور پڑی جائے گی، جیسے قدر۔ نمبر 5، را ممالہ، جس پر امالہ کیا گیا ہو یہ را باریک ہی پڑی جاتی ہے، جیسے مجریہا۔ اور نمبر 6، را مشددہ۔ را مشددہ اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پر، اگر را مشددہ پر زیر ہو تو اس کو مکسور، زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ را کی مختلف تفخیم اور ترکیب کے اعتبار سے صورتیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے پوری بحث کا، پر ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، را مفتوح یا مضموم ہو کسی بھی صورت کے اندر، را متحرکہ، ساکنہ، موقوفہ، مرامہ، ممالہ، مشددہ، را مفتوح یا مضموم ہو تو پر پڑی جائے گی۔ نمبر 2، را ساکن ہو ماقبل مفتوح یا مضموم ہو۔ نمبر 3، را ساکن ہو اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو یا کسرہ دوسرے کلمے میں ہو۔ تو یہ 4 صورتیں، ان 4 صورتوں کے اندر را کی کوئی حالت ہے، را متحرکہ ہے، ساکنہ ہے، موقوفہ ہے، مرامہ، ممالہ، مشددہ ہے، تو ان 4 صورتوں کے اندر را کو پر ہی پڑھا جائے گا، یعنی تفخیم ہی کی جائے گی، اور باریک ہونے کی ان ترکیب کی 2 ہی صورتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، را مکسور ہو۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ کے اندر نہ ہو۔ تو یہ ان 2 صورتوں کے اندر را کی جون سی بھی حالت ہے، متحرکہ ہے، مشددہ ہے، ساکنہ ہے، موقوفہ ہے، مرامہ ہے، ممالہ ہے، تو ان 6 صورتوں کے اندر یعنی ان 6 حالتوں کے اندر را دو صورتوں میں را جو ہے نا اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو باریک ہونے کی 2 صورتیں ہیں اور پر ہونے کی 4 صورتیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔